اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں ہوں ایس ایم کورین کی طرف سے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب ہم کورین زبان میں لفظ بنانا سیکھتے ہیں۔ تو پہلے نمبر کو دیکھیں، کانسوننٹ اور واول لکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ نشان کو دیکھے، تیر نشان کو، ایرو کو دیکھے، یہ لیفٹ سے رائٹ پہ گیا ہوا ہے۔ تو کورین زبان کی لفظ کی لکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے اور الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ بھی اسی طرح سے ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کانسوننٹ اور واول۔ تو کورین زبان میں یہ 4 قسم کے لفظ لکھے جاتے ہیں: کانسوننٹ اور واول، کانسوننٹ واول اور کانسوننٹ، کانسوننٹ اور واول، کانسوننٹ واول اور کانسوننٹ، اسی طرح لکھے جاتے ہیں۔ اب ایک نمبر پر جو ہے کانسوننٹ واول، تو اس کی مثال کو دیکھے، کیک ہے اور آ ہے، تو کیک کاف اور آ تو کیا ہو گیا؟ کھا۔ میم اور آ ماں۔ اینگ، اینگ اور یا ہے، تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ اینگ ہمیشہ سائلنٹ رہے گا، تو اینگ اور یا تو کیا ہو گیا؟ اینگ سائلنٹ ہو گیا اور یا ہوا تو کیا ہوا؟ یا۔ اب 2 نمبر کو دیکھیں، کیک کانسوننٹ ہے، آ واول ہے اور ریل جو ہے وہ کانسوننٹ ہے، تو کا، تو اوپر ہم نے پڑھا نا کا، تو یہ کیک اور آ پر تو کا آیا، اور جب نیچے ریل آئے گا تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب نیچے ریل آئے تو وہ لام ہوگا، تو کیا بنے گا؟ یہ کل، کل، کل۔ اس طرح میم، آ، نین، مان۔ اینگ، یا، کیک، اینگ خاموش ہو گیا، یا تو یا ہو گیا اور کیک تو کیا بن گیا؟ یاک۔ اچھا 3 نمبر کو دیکھیں، کانسوننٹ اور واول کو، تو نین اور او، یہ او ہے، او جس کے اوپر پیش ہے، او، تو یہ ہو گیا نو۔ میم اور او تو ہو گیا منہ۔ یہ اردو میں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ آسانی سے سیکھ سکیں۔ اینگ اور یو تو کیا ہو گیا؟ یو۔ یہ 4 نمبر کو دیکھیں، نین کانسوننٹ، او واول، نین، پھر نین جو ہے نا کانسوننٹ ہو گیا، تو کانسوننٹ واول کانسوننٹ، تو یہ ہو گیا نن، نن۔ میم، او، ریل، مل، مل۔ اینگ، یو، کیک، یوک۔ یہ نوٹس میرے پاس پڑے ہوئے یوٹیوب ڈسکرپشن لنک میں ڈال دوں گا، پھر وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ کورین زبان ہمیشہ بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کورین زبان کا ہر لفظ کانسوننٹ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کورین زبان کے ایک لفظ میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 حروف ہوتے ہیں، اوپر فار ایگزامپل کی طرح ہم نے پڑھ لیا۔ کورین زبان کے ایک لفظ میں صرف ایک ہی واول ہوتا ہے۔ کورین زبان کا، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی لفظ ہیں اس میں ایک ہی واول ہے۔ کورین زبان کا کوئی لفظ اگر واول سے شروع ہو رہا ہو تو پہلے اینگ لگا کر فارمولہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، جب بھی ہم لفظ کی شروعات کریں گے تو کانسوننٹ سے کریں گے، جیسا کہ اوپر ہم نے سیکھا، اینگ اور یا، تو اینگ کیا ہو گیا؟ اگر ہم یا لگائیں گے واول، تو کورین زبان کی فارمولے کے مطابق، کورین زبان کی رولز کے مطابق، ہم جو بھی واول لگائیں گے اس سے پہلے کانسوننٹ لازم لگائیں گے، تو اینگ کانسوننٹ ہو گیا، لفظ کے پہلے لگتا ہے تو اینگ سائلنٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے اینگ سائلنٹ ہو گیا اور یا واول کی آواز یا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات کر رہے ہیں۔ کورین زبان میں کڑے واول کو ہمیشہ سٹارٹنگ کانسوننٹ کے دائیں جانب اور لیٹے واول کو ہمیشہ نیچے لکھتے ہیں۔ اچھا، کورین زبان میں یہ جو واول ہے نا، یہ کڑے واول،
کڑے واول یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کڑے واول کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ لیٹے واول ہے۔ کڑے واول یہ ہے، یہ بنیادی واول میں بھی کڑے واول ہے اور ڈبل واول میں بھی کڑے واول ہے، اور اسی طرح سے کڑے واول کے علاوہ بنیادی واول میں بھی لیٹے واول ہے اور ڈبل واول میں بھی لیٹے واول ہے۔ کڑے واول کے علاوہ یہ سارے لیٹے واول ہے۔ اچھا، تو اس بات میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹے واول اور کڑے واول، اب اس کو دیکھیں، فار ایگزامپل کا کو دیکھیں تو کا کے بعد کیک کے بعد جو واول آیا ہے وہ ہے آ، تو کا، تو کانسوننٹ کے بعد واول آیا ہے کا، تو یہ اس طرح لکھیں گے، اس بات میں اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اور جو لیٹو واول ہے، لیٹو واول یہ تیسرے نمبر کو دیکھیں، یہ نین اور او جو ہے، تو نین کے نیچے آیا، میتھمیٹکس کی زبان میں ہم ڈیوائیڈڈ بائی بولتے ہیں، تو نین کے نیچے او آیا تو یہ ہو گیا نو۔ تو اس بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کڑے واول ہے وہ کانسوننٹ کے بعد آئیں گے، اور جو لیٹو واول ہے تو وہ کانسوننٹ کے نیچے آئیں گے۔ اگر کوئی تیسرا الفابیٹ ہوگا تو وہ لیٹو واول کے نیچے آئے گا، مطلب کانسوننٹ، لیٹو واول، پھر کانسوننٹ، اس طرح سے آئے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، 6 نمبر نوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں، کورین زبان میں اگر کسی لفظ میں تیسرا حرف آ رہا ہو تو اسے پہلے والے دونوں کے نیچے لکھتے ہیں، جو کہ پاچیم کہلاتا ہے۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاچیم کیا ہے، آج پھر دہراتے ہیں۔ پاچیم وہ لفظ ہے، یہ دیکھیں 2 نمبر کو دیکھیں، کانسوننٹ، واول اور کانسوننٹ، یہ ہو گیا۔ تو کانسوننٹ اور واول جو ہے یہ تو ایک لفظ ہو گیا، اس کے نیچے جو ریئل ہے نا، جو کانسوننٹ ہے، اس کو ہم پاچیم بولتے ہیں، پاچیم۔ کوریا زبان میں اس کو پاچیم بولتے ہیں، پاچیم۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوریا زبان میں جب تیسرا حروف ہوتا ہے تو وہ ہم اس کے نیچے لکھتے ہیں، تو وہ تو آلریڈی نیچے ہی لکھیں گے۔ اچھا، یہ 8 نمبر والے رولز کو ہم تھوڑا چھوڑتے ہیں، پہلے ہم 9 والے رولز کو سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر 8 والے پہ آتے ہیں۔ کورین کانسوننٹ سیوت انہوں نے لکھا ہے، یہ شیوت ہے، شیوت اور سانگ شیوت کے ساتھ اگر منزل واول آ جائے تو شین میں پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ شیت پلس سانگ شیت از ایکول ٹو، یہ واول ہے نا، یہ واول ہے، اس کے ساتھ یہ شین کی آواز دے گا۔ ویسے یہ سین کی آواز دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ پھر شین کی آواز دے گا، مثلاً یا، تو یہ ہو گیا شیا، پھر دوسرے واول کے ساتھ شیو، تیسرے واول کے ساتھ شیو، یا شو بھی بول سکتے ہیں، انہوں نے شو لکھا ہے لیکن شیو آتا ہے، شیو۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے شیو، شیو، اس کو تھوڑا زور دیں گے، اس پہ پیش ہے، اور جو شیت کے بعد ای آتا ہے تو یہ شی کہلائے گا، ٹھیک ہے، شی، شیت اور سانگ شیت، یہ ان واولوں کے ساتھ جب آئے گا تو شی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب 8 نمبر واول پر آتے۔ کورین زبان کے کسی لفظ کے پہلے حصے میں اگر پاچیم آ رہے تو اگلے حصے کے شروع ینگ آئے تو پاچیم کو دوسری جگہ تصور پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں شیت اور ای، تو یہ کیا ہو گیا، شی، نیچے بیپ ہے تو یہ کیا ہو گیا، شب آتا ہے نا۔ تو یہ اس رول میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کانسوننٹ، واول اور کانسوننٹ کے بعد جب اگلا لفظ آتا ہے اور اگر لفظ کے شروع میں ینگ آئے گا، دوسرے لفظ کے شروع میں ینگ آئے گا تو وہ شبی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا، شبی۔ وہ جو بیپ ہے، یہ تیسرا لفظ، یہ نیچے والا لفظ، یہ پاچیم لفظ اوپر چلا جائے گا، ینگ ختم ہو جائے گا اور یہ والا لفظ اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن گیا، شبی، شبی، شیت، شیت، ای، بیپ، ای، تو یہ ہو گیا شبی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔